أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، جیسے اس سے قبل درس میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 150 پر 1، 150 پر 2 اور 150 پر 3 کچھ ایسی اہم آیت ہے کہ میں اس وقت کے کم ہونے کی وجہ سے میں اسے بول نہیں سکا، اور میں نے وہاں وعدہ یہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 آیتوں پر میں ایک الگ درس انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج اسی موقع سے میں آپ کے سامنے الحمدللہ حاضر ہوا ہوں۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، یہ 3 آیتیں جس کے تعلق سے میں نے کچھ احادیث آپ کے سامنے پڑھے، اور سب سے اہم چیز جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ یہ چیز تھی جس کا کچھ تذکرہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور ساری حدیث مستدرک حاکم کے اندر الحمدللہ موجود ہے، اور حدیث اس طریقے سے ہے۔ عبادہ بن صامت راوی حدیث ہیں۔ ان 3 آیتوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم یبایعنی علی 3، تم میں سے کون ہے جو ان 3 چیزوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 آیتوں کی تلاوت کی۔ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم حتی فرغ من الآیات، آپ یہ ساری آیتوں سے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا، فمن وفا فاجرہ علی اللہ، جو مکمل ان آیتوں پر عمل کرے گا اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ ومن انتقص منہن شیء، اور جو بھی اس میں کمی کرے گا، فادرکہ اللہ بہ فی الدنیا کانت عقوبتہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا ہی کے اندر سزا دے دے تو یہ اس کی سزا ہے۔ ومن اخر الی الآخرہ فامرہ الی اللہ، اگر اللہ تعالیٰ اسے تاخیر کرے، مؤخر کرے اس کی سزا کو، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ان شاء عذبہ و ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ ثم قال صحیح الاسناد، پھر مستدرک حاکم میں امام حاکم کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث یہاں تک بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن صامت ہی اس کے راوی بھی ہیں، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی بیعت کی ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ محترم معزز بزرگوں دوستوں، یہ 3 آیتیں جس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی بات کہی ہے ان 3 آیتوں کے اوپر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 3 آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں، فی الانعام آیات محکمات، سورۃ الانعام کے اندر محکمات آیتیں ہیں، ایسے احکامات اس میں دیے گئے ہیں جو محکم ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور یہ آیتیں ام الکتاب ہیں۔ ثم قرأ، پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، سبحان اللہ۔ ایسی آیتیں معزز دوستوں اور بزرگوں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے کہا ہے صحابہ کرام کو، اس میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ میں سرسری طور پر عناوین بتاتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، ان 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ ذکر کیا ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تبارک یہ وصیت ہے جو اللہ نے تمہیں کی ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وصیت ہے اللہ نے تمہیں کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اتنی اہم چیز 3 بار اللہ نے وصیت کا ذکر کیا، ایک جگہ پر تعقلون کہا، ایک جگہ پر تذکرون کہا، ایک جگہ پر تتقون کہا۔ معزز دوستوں بزرگوں، ان باتوں کو ذرا ایک ایک کر کے ہم پڑھنے کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات
جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ہاتھ پر کون تم میں سے بیعت کرے گا؟ پہلی چیز جو ایک اہم آیت ہے پارہ نمبر 8 کی، سورۃ الانعام کی ایک بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کے تعلق سے جو احادیث ہمارے سامنے آتے ہیں، اس سے پہلے پارہ نمبر 5 میں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کہا ہے آئندہ بھی شرک کا تذکرہ بارہا آتا رہے گا، ہمارے سامنے بارہا آتا رہے گا۔ آیت نمبر 40 پر 8 اور آیت نمبر 116 سورۃ النساء میں 2 مرتبہ ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، میں نے وہاں اس کی تفسیر نہیں کی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، 40 پر 8ویں نمبر کی آیت ہے۔ اور اسی طریقے سے ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، یہ 116 نمبر کی آیت کریمہ ہے جو سورۃ النساء کے اندر پیش کی گئی ہے۔ وہاں پر اللہ نے یہ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو چھوڑ کر ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اور جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ومن یشرک باللہ فقد افترى سبحان اللہ، اس نے ایک بہت بڑا بہتان، ایک جھوٹی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر باندھی ہے۔ اور یہی بات سورہ نساء میں دوبارہ اس طریقے سے کی گئی ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو بھی شخص سبحان اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس سے بڑی گمراہی اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اور 7ویں پارے میں میں نے تمہارے سامنے پڑھ کر کے سنایا 18 نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے نبیوں کا نام لے کر کے کہا ہے اگر یہ 18 بھی نبی شرک کرتے ہیں تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کچھ احادیث ہیں جو پہلی چیز ان 3 آیتوں کے اندر ہے وہ شرک ہے، اور اس کے تعلق سے کچھ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ وَأَمَّا تَفْسِيرُهَا فَيَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک ان آیتوں کی تفسیر ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے قُلْ يَا محمد، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکین سے کہہ دیجئے الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جنہوں نے شرک کیا ہے، عَبَدُوا غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت کی ہے، وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو رزق اللہ نے دیا اسے حرام کیا ہے، وَقَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ، اپنے اولاد کو قتل کرنے کا گناہ کیا ہے، کل ذالک فعلوہ بآرائہم وتسویل الشیاطین لہ، سب کچھ اپنے عقل سے انہوں نے کیا ہے اور شیطان کے بہکاوے سے کیا ہے۔ ان سے کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لہم، ان سے کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعالوا، آؤ میرے پاس، ہلموا واقبلوا اتلو ما حرم علیکم ربکم، میں تمہیں اقص علیکم واخبرکم بما حرم ربکم علیکم حقا لا تخرصا، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں تمہارے رب نے حرام کیا کیا ہے۔ یہ گمان کی باتیں نہیں ہے، یہ ظن کی باتیں نہیں ہیں، بل وحی من، یہ اللہ کی جانب سے وحی ہے، وامر من عنده، اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے۔ پھر پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے ہیں، کیا پڑھ کے سنا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وکأن فی الکلام محذوفا دل علیہ السیاق وتقدیرہ واوصاکم، کہتے ہیں ایک چیز اس میں محسوب ہے اور وہ ہے اوصاکم، اللہ تشرکوا بہ شیئا سے پہلے یہ چیز کہتے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں، سبحان اللہ، وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، یہ پہلی چیز کے تعلق سے صحیحین میں ایک حدیث موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث الحمدللہ موجود ہے۔ راوی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل فبشرنی انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا من امتی کا دخل الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی، اس بات کی خوشخبری دی کہ جو بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیے بغیر مرے گا تمہاری امت میں، جبرائیل کہہ رہے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قلت سبحان اللہ وَإِن زَنَ وَإِن سَرَقَ، ابو ذر غفاری حدیث سن رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اگر وہ آدمی جس کے بارے میں یہ حدیث بتائی جا رہی ہے بغیر شرک کے مرے گا امت محمدیہ میں تو وہ جنت میں جائے گا۔ وَإِن زَنَ وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا کر کے رہا، اگر وہ چوری کر کے رہا، گناہ بہت بڑے گناہ ہیں زنا اور چوری، اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قال وَإِن زَنَ وَإِن سَرَقَ، ہاں اگر اس نے زنا بھی کیا ہے، زنا جیسا بہت بڑا جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس نے چوری بھی کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ،
اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو پھر امت محمدیہ کا وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، میں نے دوسری مرتبہ یہی سوال دہرایا، اگر وہ زنا بھی کر لے اور چوری بھی کر لے؟ نبی نے جواب دیا قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اگر وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے۔ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، میں نے تیسری مرتبہ کہا اللہ اکبر، کیا اگر وہ زنا اور چوری کر لے؟ تو نبی نے تیسری مرتبہ جواب دیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن شَرِبَ الْخَمْرَ، اگر وہ زنا کرے، وہ چوری کرے، وہ شراب بھی پیے، اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور ایک دوسری روایت میں اس طریقے سے آتا ہے، سبحان اللہ، تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا وَإِن رَغَمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، فَكَانَ أَبُو ذَرْ يَقُولُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَدِيثِ وَإِن رَغَمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، سبحان اللہ، گرچہ کہ ابو ذر کی مرضی کے خلاف، کیونکہ بار بار ابو ذر یہ پوچھ رہے تھے کہ ابو ذر کی مرضی کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ سوال کیا، کہا ہاں تمہاری مرضی کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، سبحان اللہ۔ آدمی دوسرے گناہوں میں رہے، انسان ہونے کے ناطے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، مگر شرک ایک ایسی چیز ہے اگر اس میں بچتا رہے، حالانکہ ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے، ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے، انسان ہونے کے ناطے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر گناہ کر بھی لیا مگر شرک سے بچا رہا، اور اس حال میں اسے موت آ گئی، تو حدیث میں کہا جاتا ہے، صحیح بخاری 1230 پر 7، صحیح مسلم 90 پر 4، پھر صحیح بخاری میں حدیث 308، پھر صحیح بخاری میں حدیث 5820 پر 7، پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث 150 پر، بہت ساری جگہ پر حدیث ہے، بہت ساری جگہ پر یہ حدیث موجود ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث جس کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ، بہت ساری حدیثیں ہیں شرک کے بارے میں، یہ سارا وقت اسی میں چلا جائے گا، میں ایک ہی حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے بول کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ یقول اللہ تعالی، ابو ذر غفاری ہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کہتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی فانی اغفر لك على ما كان منك ولا ابالی، فانی اغفر لك على ما كان منك ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے تو نے امید باندھی، فانی اغفر لك، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، على ما كان منك، تیرا گناہ کیسا بھی ہو اور میں پرواہ نہیں کروں گا، ولا ابالی، ولو اتیتنی بقراب الارض خطیئہ، اگر تو گناہ لے کر کے آئے زمین کے برابر، اتیتک بقرابها، میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا، اللہ اکبر۔ ما لم تشرک بی شیئا، ایک شرط ہے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کے نہ رہے، تو شرک نہ کیا ہو۔ وَإِنْ أَخْطَأْتَ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَا عِنَانَ السَّمَاءِ، اگر تو نے ایسی غلطیاں کی ہیں کہ جو آسمان کے کناروں کے برابر ہیں، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، پھر تم مجھ سے استغفار چاہے، گناہوں کی مغفرت چاہے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، سبحان اللہ۔ مسند احمد میں یہ حدیث، ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، یہ حدیث الحمدللہ صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کا معنی موجود ہے۔ صحیح حدیثیں ہیں، شرک کے بارے میں تو بھری پڑی ہے حدیثیں، بے شمار حدیثیں ہیں، مگر امت شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، امت شرک میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو وصیت کے طور پر، بیعت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ پہلی چیز کے بارے میں بول دوں، حضرت عبادہ بن صامت اور ابو الدرداء دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، سبحان اللہ، اور حدیث الحمدللہ صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرو، وَإِن قُطِعْتُمْ أَوْ صُلِّبْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ، اگر تمہیں قتل کر دیا، کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کسی بھی حال میں تم شرک نہ کرو۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ پہلی چیز ہے جو ان 3 آیتوں کے اندر نکلتی ہے، اس کا مختصر خلاصہ میں نے بیان کیا ہے۔ دوسری چیز جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ اکبر، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ گناہوں کی جو لسٹ ہمارے سامنے آتی ہے، گناہ جب ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، ماں باپ کا ہمارے دین میں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تب بھی ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں شرک کرنے پر ابھاریں جس کا علم تمہیں نہیں ہے،
فلا تطعهما، ان کی بات مت مانو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، امیڈیٹ کہا گیا دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں باپ کا حق ہم کسی بھی صورت سے ادا نہیں کر سکتے۔ ابن مسعود کہتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قلت ثم ایون، پھر ابن مسعود کہتے میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال بر الوالدین، کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ قلت ثم ایون، ابن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل سب سے اچھا ہے اللہ کے نبی؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا جہاد۔ قال ابن مسعود حدثنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو استزدته لزادنی، بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، یہ حدیث نبی نے مجھ سے کہی ہیں، اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ مزید جواب دیتے۔ کیا لفظ ہے؟ وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِي، اگر میں اور زیادہ پوچھتا تو اور زیادہ آپ مجھے بتاتے۔ اس میں بتایا گیا ہے ماں باپ کی فرما برداری، جو کبیرہ گناہ ہے اس کے اندر بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے بعد بعض حدیثوں میں عقوق الوالدین بتایا گیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی، یہ اس کو بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے سبحان اللہ، جس میں کہتے ہیں راوی حدیث عبادہ بن صامت ہیں، وہ کہتا اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھ سے وصیت کی، اطع والدیک، اطع والدیک، اپنے والدین کی فرما برداری کرو۔ سبحان اللہ، بہت ساری حدیثیں ہیں، اس لیے کہ یہ اصل موضوع 15ویں پارے میں انشاءاللہ تعالی آئے گا، والدین کے بارے میں کیسا ہمیں سلوک کرنا ہے، وہاں پر میں مزید کہوں گا۔ یہ مجھے 10 چیزیں گنانی ہے، یہ دوسری چیز ہے جو اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے۔ تیسری چیز جو اس آیت میں بتائی گئی ہے اولاد کو قتل کرنا۔ سبحان اللہ، اولاد کو قتل کرنا، اولاد ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے اور اولاد نہ دے تو پھر زندگی کے اندر کوئی مزہ ہی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے۔ اولاد یہ انسان کے لیے اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور قرآن مجید بار بار یہ آیتوں کو ذکر کرتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، یہ حرام ہے، دین میں یہ حرام ہے، آپ خرچ کے ڈر سے، املاق کہتے ہیں خرچ کے ڈر سے اپنے بچوں کا قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، وہ زمانے میں تو تھا ہی، سبحان اللہ، میں نے سرسری طور پر پڑھ کے سنایا بھی تمہارے سامنے، بچوں کو 2 وجہ سے یہ لوگ یہ مار دیتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پیش کیا ہے، وہ آیت بھی میں نے تمہارے سامنے پیش کی، وہ عدل بنات جو ہے بچیوں کو جو مارتے تھے وہ آر کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، اور بچوں کو جو قتل کیا کرتے تھے وہ خشیت الانفاق، خرچے کی وجہ سے مار دیا کرتے تھے۔ آج بھی یہ لوگوں کی زبانوں پر یہ لفظ سننے کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تیسری چیز ہے، نبی نے اس پہ بیعت لی ہے کہ بھئی بچے 2 اچھے، اسی طریقے کا لفظ V2 our 2، V2 our 1، We none our none، شاید یہ زمانہ آنے والا ہے، ہم 2 ہمارے 2، ہم 2 ہمارے 1، اور ہم بھی نہیں ہمارے بھی نہیں۔ ترس رہے ہیں وہ لوگ، اولاد نہیں ہے جن کے لیے۔ حدیث سن لیجئے گا، کتنی بہترین حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں بچوں کے قتل کے تعلق سے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، ابن مسعود خود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ابن مسعود، یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اس سے پہلے ابن مسعود نے پوچھا بہترین عمل کون سا ہے؟ یہاں ابن مسعود یہ پوچھ رہے ہیں ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قلت ثم ایون، پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری نے اسے 2 جگہ پر پیش کیا ہے، 2 جگہ پر، 4477 میں، 7520 میں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے 1 جگہ پر اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ سن لیجئے گا حدیث۔ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہا پہلا گناہ شرک ہے، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک۔ قلت ثم ایون، پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، صاف لفظوں میں تو اپنے بچے کو قتل کر دے اس بات کے ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اللہ اکبر، تیرے ساتھ کھائے گا۔ بھئی اچھا پڑھانا، اچھا لکھانا 2 بچوں کو بس، اور زیادہ بچے کہاں سے پڑھا سکتے ہیں؟
آج کے اخراجات کون پالنے والے ہیں؟ جی کہاں پالنے؟ آج سے تقریباً 100 سال پہلے لوگ بھوک سے مر رہے تھے، کھانا نہیں تھا اس لیے مر رہے تھے، اور تعداد آج جتنی ہے دنیا کے اندر شاید اس کی 20% یا 25% رہی ہوگی۔ آج لوگ زیادہ کھا کے مر رہے ہیں، آج لوگ کثرت کی وجہ سے مر رہے ہیں، جتنا کھانا اتنا نہیں، اس سے زیادہ کھا کے۔ کیا اللہ نے کم کر دیا روزی روٹی؟ نہیں کم کیا میرے بھائی۔ حدیث بخاری کی ہے، اس بات سے، اس خرچے کے ڈر سے اچھا پڑھانا ہے، اچھا لکھانا ہے، اچھا پالنا ہے، اس ڈر سے بچے کو قتل، یہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ نبی کہہ رہے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں ثم ایون، اس کے بعد کون سا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ان تزانی حلیلۃ جارک، پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا۔ اللہ اکبر، زنا بہت بڑا جرم ہے، خاص کر اطراف کے جو پڑوسی ہیں ان کے تعلق سے گندی نگاہ بہت بڑا جرم ہے۔ سبحان اللہ، پڑوسی کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یہ خاص طور سے کہا گیا ہے۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے خود یہ آیت پڑھی۔ تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آیت؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، سورہ فرقان کی آیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ یہ تیسرا گناہ ہے جو لسٹ میں 10 کی لسٹ میں بیان کیا گیا ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر بیعت لی ہے۔ ایک حدیث میں جسے ڈھونڈ رہا ہوں، میری نگاہیں جسے ڈھونڈ رہی ہیں، وہ حدیث آئندہ انشاءاللہ آئے گی، میں صرف معنی آپ بھائیوں کے سامنے بتا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے قتل کے تعلق سے یہ بھی بتایا ہے کہ تو اپنے بچے کو اس لیے مار دے کہ تیرا بچہ تیرے ساتھ کھائے گا، بچے کو مار دے اور کتے کو کھلائے، یہ لفظ بھی ہے۔ کتوں کو لوگ پالیں گے، بچے بنا کر پالیں گے، اللہ اکبر۔ کیا کہا نبی نے؟ کتوں کو، باقاعدہ کلب کا لفظ ہے، انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی حدیثوں میں اس کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ، کلب کا لفظ ہے۔ سبحان، قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ نے جو بھی کہا، آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کتوں کو کیسے پال رہے ہیں، سبحان اللہ۔ چوتھا گناہ جو ان 3 آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جانا۔ ہمارے دین میں بے حیائی بہت بری چیز ہے، اس کو فحش کہتے ہیں، اس کی جمع فواحش ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری ہو یا باطنی ہو، فاحش فاحش ہے، بے حیائی ہے۔ اللہ مجھے بچائے، اللہ آپ کو بچائے، اللہ ساری امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے حیائی کیا ہے؟ ننگی تصویریں، فوٹو، ننگی چیزیں، سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، سارے مل کے دیکھ رہے ہیں، موبائل، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بے حیائی ظاہر ہو یا باطن، دونوں اللہ نے کہہ دیے۔ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے دیکھیں یا اکیلے فون میں بیٹھ کر کے گندی گندی چیزیں انٹرنیٹ پر دیکھیں، یہ حرام ہے ہمارے دین کے اندر، اللہ اکبر۔ اللہ ایسا لگ رہا ہے ہر آدمی کو جو بھی یہ حرکت کرتا ہے وہ اسی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے حیائی کے تعلق سے ایک حدیث بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے راوی بھی الحمدللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت کسی کے اندر نہیں ہے، من اجل ذالک حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اسی غیرت کی وجہ سے اللہ نے بے حیائی کی چیزوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کی غیرت، سمجھ رہے ہیں آپ اس حدیث میں کیا کہا گیا؟ غیرت۔ اس کے فوراً بعد ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ حدیث بھی الحمدللہ بخاری اور مسلم کی ہے۔ قال عبد الملک بن عمیر، پورا میں ساری حدیث پڑھنا چاہوں گا۔ عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں ان وراد، ان مولا المغیرہ، وہ وراد سے اور وہ اپنے غلام مغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال سعد بن عبادہ، انہوں نے کہا کہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں لو رأیت مع امرأتی رجلا، سعد بن عبادہ کہتے ہیں، صحیح بخاری 6840 پر 6، صحیح مسلم 1490 پر 9 حدیث ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں لو رأیت مع امرأتی رجلا، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھوں گا، لضربته بالسیف غیر مصفح، میں اسے ننگی تلوار سے کاٹ دوں گا۔ یہ ہے غیرت، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غیرت، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غیرت۔ فبلغ ذلك رسول اللہ، یہ چیز پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، فقال، تو نبی نے کہا اتعجبون من غیرت سعد، سعد کی غیرت سے تمہیں تعجب ہوتا ہے؟
فواللہ لأنا اغیر من سعد، میرے اندر سعد سے زیادہ غیرت ہے، واللہ اغیر منی، اور اللہ کے اندر میرے سے زیادہ غیرت ہے، اسی لیے اللہ نے جو ہے بے حیائی کی چیزیں جو ظاہر اور باطن ہیں اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ مرد اگر عورت کے ساتھ کسی کو دیکھے تو اس کا غصہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے اسی اسٹیٹ کے اندر لوگ کاٹ کے جو ہے چہرے لے کر اسٹیشنوں کو پہنچ جاتے ہیں۔ غیرت اتنی جاگ جاتی ہے، اللہ کی غیرت جاگتی ہے اس وقت جب مسلمان، بالخصوص مسلمان یا سارے انسان بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اللہ کو اتنا ہی غصہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ہم رحمت کی امید رکھتے ہیں، دن رات بے حیائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ پانچویں چیز ہے قتل نفس، کسی کا قتل کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں اس سے پہلے والے جو 6ویں پارے کے درس میں نے بتا دیا ہے آپ کے سامنے۔ 6ویں چیز ہے مال یتیم، یتیم کا مال۔ بہت بڑی اہمیت ہمارے دین میں یتیم کے مال کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو احادیث ہیں کبیرہ گناہوں کی، اس میں سے کبیرہ گناہوں کے لسٹ میں اکل مال الیتیم بھی ایک لفظ ہے۔ یتیم کا مال کھانا بھی جو ہے بہت عظیم گناہ ہے، ہمارے دین کے اندر بہت عظیم گناہ ہے۔ اور پارہ نمبر 4 سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ میں ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی بیوہ کی پراپرٹی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیسے ہڑپ لیتے ہیں، کیسے ہڑپ لیتے ہیں۔ یتیم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیسے ہڑپ لیتے ہیں، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے۔ ڈریے گا اللہ پاک سے، ڈریے گا اللہ پاک سے۔ یہ 6ویں چیز ہے، 6ویں چیز ہے یتیم کا مال، جس کی بڑی اہمیت ہمارے پاس ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی ذمہ داری سنبھالنے والا، یہ دونوں ان 2 ہاتھوں کی طرح، انگلیوں کی طرح جنت میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ انا وکافل الیتیم، تیرا باپ مر گیا ہے، ٹھیک ہے، میں تیری تعلیم کی ذمہ داری سنبھالوں گا۔ یہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تمہارے دل نرم ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے۔ 6ویں چیز ہے۔ 7ویں چیز ناپ تول میں کمی کرنا۔ تجارت جو ہم کرتے ہیں، اس سے پہلے الحمدللہ بہت ساری حدیثیں قرآن و حدیث کی روشنی میں 5ویں پارے کے اندر آیت نمبر 20 پر 9 سورہ نساء میں نے یہ ناپ تول کی کمی اور تجارت کے احکامات جو ہو سکتے تھے میں نے آپ بھائیوں کے حوالے کیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح کاروبار، یہ 7ویں چیز ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ 8ویں چیز انصاف کی بات کرو۔ اس سے پہلے بھی انصاف کے بارے میں کافی آیتیں گزری ہیں۔ آیت نمبر 105 گزری ہے سورۃ النساء کی، اس وقت بھی میں نے وعدہ کیا آئندہ آیتیں آنے والی ہیں انصاف کے تعلق سے، وہاں پر میں اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ پھر اس کے بعد 6ویں پارے میں پھر ایک آیت کریمہ آئی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہر حال میں انصاف ضروری ہے، گرچہ کہ دشمن ہی حق پر کیوں نہ ہو، یہ بھی ہمارے قرآن مجید میں کہا گیا ہے، وہاں بھی انصاف کی آیت گزری۔ پھر سورہ نساء کے اندر انصاف کی آیت گزری کہ تمہارے ماں باپ اگر خلاف ہیں تو ان کے خلاف بات کرو، اگر تمہارے ماں باپ غلطی پر ہیں تو پھر انصاف کی بات کرو، اگر تمہارے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، یہ آیتیں بھی گزری۔ اور آج جس پر اللہ کے نبی نے بیعت لی ہے، انصاف کی بات کرو۔ فیصلے میں بیٹھنے والے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، آئندہ بھی انصاف کے بارے میں بہت ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ 14ویں پارے میں ایک آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ انشاءاللہ ہر خطیب صاحب جمعہ کے آخر میں پڑھتے ہیں، یہ آیت آنے والی ہے، وہاں بھی میں کچھ باتیں آپ سے کہوں گا۔ یہاں برسبیل تذکرہ یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں، انصاف کی بات کرو جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی بھی ہو میرا بھائی، کوئی بھی ہو، اگر غلطی پر ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ انصاف کی بات کریں اور اس کے خلاف کہیں ہاں تم غلطی پر ہو۔ کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی آدمی، اگر انصاف کی بات آپ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے پاس اب پکڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، میں نے اس کو رکھا ہے 14ویں پارے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ 8ویں بات ہے۔ 9ویں بات ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو وعدہ ہے، جو ہم نے اللہ سے کیا ہے، وہ وعدہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا، سبحان اللہ، آیت اس طریقے سے ہے وعدے کے بارے میں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ میں نے اس سے پہلے سبحان اللہ پارہ نمبر 1 کی تفسیر میں نے کہا تم میرا وعدہ پورا کرو،
میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اللہ نے کہا ہے۔ پھر یہ آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کے تعلق سے باتیں آنے والی ہیں، جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے کیا ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے کیا ہے۔ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے سبحان اللہ کہ رب ہمارا ایک ہی ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ وعدے کو نبھانے کی تاکید کی گئی ہے، اور جو بھی وعدے ہیں، جو بھی وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے گئے ہیں، ان وعدوں کو نبھانے کی تاکید کی گئی ہے۔ آئندہ بھی یہ آنے والا مضمون ہے، اس لیے میں آخری جو 10ویں بات ہے اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 آیتوں کے درس کو انشاءاللہ میں ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آخری جو بات ہے وہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، اللہ کہہ رہا بے شک میرا راستہ جو صراط مستقیم ہے وہ ایک ہی ہے، اسی کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الگ الگ راستوں کی اتباع مت کرو، وہ تمہیں راستے سے، سیدھے راستے سے وہ گمراہ کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وصیت ہے تمہیں جو اللہ نے کی ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ سبحان اللہ، تقوی آ جائے۔ میں اس موقع پر کچھ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان احادیث کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ، اور پڑھنے سے پہلے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ ایک سیدھا جو راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی، اس پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق۔ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، یہ آیت اس طریقے کی ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید کے اندر، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى کی آیت ہے، ونحو هذا فی القرآن قال امر اللہ المؤمنین۔ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں؟ یہ 10ویں بات کیا ہے؟ ابن کثیر کہتے ہیں امر اللہ المؤمنین بالجماع، اللہ نے مومنین کو حکم دیا ہے جماعت کے ساتھ رہو۔ ونہاہم عن الاختلاف والفرقہ، اللہ نے منع کیا ہے اختلاف سے اور فرقہ بندی سے۔ واخبرہم انہ انما ہلک من کان قبلہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے اس سے پہلے کہ جو لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں بالمرا والخصومات، آپسی لڑائیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں جو دین کے اندر انہوں نے کیے۔ اللہ اکبر، اس آیت سے آخری ٹکڑے سے یہی نکالنا ہے۔ چلیں کچھ احادیث جو میں نے جیسے وعدہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث بیان کیے ہیں، ان کے ساتھ اس مختصر سے آدھے گھنٹے یا 35 منٹ کے درس کو ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر ڈالی، خطن بیدی، اپنے ہاتھ سے ڈالا۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا ھذا سبیل اللہ مستقیما، کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وخط عن یمینہ وشمالہ، آپ نے دائیں اور بائیں بھی آپ نے لکیریں ڈالی۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا ھذہ السبل لیس منها سبیل الا علیہ شیطان یدعو الیہ، یہ جتنے بھی راستے ہیں اس کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ پھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 150 پر 3 ہے سورۃ الانعام، خود میرے نبی نے پڑھی اسے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، سارے راستوں کو چھوڑیے گا، سارے راستوں کو چھوڑیے، ایک راستے پہ آ جائیے، ساری امت کو اس ایک راستے پہ چلانے کی کوشش کیجئے۔ خاص طور سے علم والے لوگوں سے گزارش ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کی ہے، یہ حدیث الحمدللہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، علی شرط مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر موجود ہے، اور الحمدللہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، نواز بن سمعان راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، غور سے سنیے گا یہ حدیث کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ یہ آج کی آخری بات ہو انشاءاللہ، ضرب اللہ اس درس کی آخری بات ہو، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال دی ہے، ایک راستہ ہے، وعلی جنبتی الصراط سوران، سبحان اللہ، اس ایک راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں، دیوار ہے، فیہما ابواب مفتحہ، ان دیواروں میں دروازے ہیں اور وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، وعلی الابواب سطور مرخات، ان دروازوں کے اوپر پردے لٹکائے گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک راستہ ہے، دونوں طرف دیوار ہے، ادھر بھی دیوار ادھر بھی دیوار، یہ نبی کی مثال ہے، اور ان دیواروں میں دروازے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں، سطور مرخات، وعلی باب الصراط داع، اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جیسے ہی آدمی اندر آتا ہے تو راستے کے شروع میں ایک داعی ہے، یقول، وہ کہہ رہا ہے، پکارنے والا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ادخلوا الصراط المستقیم جمیعا،
سب مل کر صراط مستقیم پر چلو ولا تتفرجوا، اور الگ الگ نہ ہو جاؤ، اندر نہ، وداعٍ يدعو من جوف الصراط، تھوڑا آگے جاؤ تو بیچ راستے میں ایک دائی کھڑا ہوا ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَن يَفْتَحَ شَيْئًا مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، اگر انسان ارادہ کرتا ہے کہ بھئی اندر کیا ہے دیکھیں گے، ذرا پردہ اٹھائیں گے، تو وہ داعی جو بیچ راستے میں ہے وہ کہتا وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْ، نہیں بھئی مت کھولنا اس پردے کو، فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحُ تَلِجْ، اگر تو کھولے گا تو اندر چلا جائے گا۔ فالصراط، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جو مثال اللہ کے نبی نے دی اسے خود نبی جو ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ جو راستہ ہے وہ اسلام ہے، کیا ہے؟ اسلام ہے۔ والسوران حدود اللہ، جو دو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں، حرام جو اللہ نے کیے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، فلاں 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 سب۔ والابواب المفتحہ محارم، یہ حدود ہیں اللہ کے، اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ محارم اللہ ہے، حرام کردہ چیزیں ہیں۔ وذلك الداعی علی رأس الصراط، غور سے سنو، جو پہلے داخل ہوتے ہی پہلا جو داعی تھا شروع میں، راستے کے شروع میں، وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ والداعی من فوق الصراط، اور بیچ میں ایک داعی تھا سنٹر میں، واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، ہر مسلمان کے دل میں اللہ نے ایک واعظ کو رکھا ہے، نصیحت کرنے والے کو رکھا ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ یہاں اور اچھے انداز میں حرام کو، حلال کو، کتنے اچھے انداز میں سیدھے راستے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی سمجھایا ہے۔ اور واضح طور پر آپ کے سامنے میں کہہ دوں، جو راستہ نبی کا ہے وہی سیدھا راستہ ہے، جو راستہ صحابہ کا ہے وہی سیدھا راستہ۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، خود اللہ کہہ رہا ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ نبیوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو نبی کا جو راستہ وہی صراط مستقیم ہے، صحابہ کا جو راستہ وہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں دنیا کے کسی کونے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا 4ویں نمبر کی آیت سورہ یاسین، انک، سبحان اللہ، علی صراط مستقیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، جب اللہ پاک نے کہہ دیا ہے اسی راستے پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سارے علماء اکرام کو یہ ہدایت دے، توفیق دے کہ وہ اپنے اپنے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانے کی وہ کوشش کریں اور اسی کی طرف دعوت بھی دیں، اسی کی طرف دعوت بھی ممکن بھی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، ہر نماز میں ہم اللہ سے یہ بھیک مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہر نماز میں ہمیں مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی نعمت عطا کرے، اللہ ہمیں اس پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ایک اہم 3 آیتیں ہیں، اس پر ایک الگ درس میں ریکارڈ کروا کر آپ تک پہنچاؤں گا، میں نے وہ کوشش کی ہے، اللہ اس کوشش کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ اسی طریقے سے آئندہ بھی کبھی کسی پارے کے اندر کوئی اہم آیت آ گئی تو اس پر الگ سے 20 منٹ 30 منٹ کا درس انشاءاللہ آپ کے سامنے دے دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت میں اتحاد کو پیدا فرمائے، اللہ اس امت کو شرک سے بچائے۔ اللہ اس وقت جو بیماری ہے، اللہ اس رمضان کی بابرکت ساعتوں میں، راتوں میں ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس دنیا سے دور فرمائے، اللہ اس کرونا وائرس کو اس دنیا سے دور فرمائے، اللہ ہر بیماری کو دور فرمائے۔ میں یہ چاہتا ہوں، یہ جسمانی بیماری ہے جس سے دنیا اتنی پریشان ہے، اس سے بڑی بیماری شرک ہے، اس سے بڑی بیماری بدعت ہے، اللہ ان بیماریوں کو بھی اس دنیا سے دور فرمائے، ان بیماریوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے ہٹائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔